حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے دعوے کو کس طریقے سے باطل کیا اور کافروں کو نعمت کون عطا کرتا ہے اور حق کو کس طریقے سے پیش کرنا چاہیے کہ وہ باطل پر کامیاب ہو جائے، ان سوالات کے جوابات کو جانتے ہیں آج کے اس تفسیری ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ سبیل القرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی صرف ایک آیت یعنی آیت نمبر 258 کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ اے پیغمبر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے حال پر نظر نہیں کی جو صرف اس وجہ سے کہ خدا نے اسے سلطنت دی تھی ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں الجھ پڑا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا خداوند سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو سچ کہتا ہے کہ کائنات پر تیری حکمرانی ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ اس موقع پر وہ کافر ہکا بکا رہ گیا اور اللہ تعالی ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ ناظرین، ہم نے اس آیت مبارکہ کی بہترین تلاوت اور ترجمے کو سن لیا ہے، اب اس کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ گزشتہ آیت میں ہم نے پڑھا کہ خداوند مومنین کا ولی ہے اور وہ ان کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ آیت اور بعد والی آیات الہی ولایت اور ظلمات سے نور کی طرف لے جانے کے نمونے بیان کر رہی ہیں۔ روایات اور تاریخ کے مطابق بابل کے بادشاہوں میں ایک بادشاہ نمرود تھا۔ اس کی حکومت بہت مضبوط تھی۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خدا کے بارے میں بحث اور مجادلہ شروع کر دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ پھر اس نے 2 قیدیوں کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ لائے گئے تو اس نے ایک کو رہا کر دیا اور دوسرے کو قتل کر دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سفسطہ اور مغالطے کو ملاحظہ کیا کہ یہ شخص زندہ کرنے اور مارنے کو کیوں کر غلط معنی دے رہا ہے اور کس طرح لوگوں کے افکار کو بگاڑ رہا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تیرا یہ دعویٰ ہے کہ تو کائنات کے نظام پر حکم فرما ہے اور ہر چیز تیرے قبضے قدرت میں ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ اس موقع پر نمرود مبہوت و پریشان ہو گیا اور خاموشی کے سوا اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ ناظرین، یہ تھی اس آیت مبارکہ کے بہترین نکات۔ اب اس آیت مبارکہ کے بہترین پیغام کو بھی جانتے ہیں۔
نمبر 1، جس کے پاس جو بھی ہے اسی کا دیا ہوا ہے، کافروں کے پاس بھی اس کی نعمتیں ہیں لیکن وہ اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ نمبر 2، اقتدار اور حکومت استکبار اور غرور کا سبب بن سکتی ہے۔ نمبر 3، افکار عامہ اور عوام کے فیصلے پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ اگرچہ نمرود کے جواب کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کی بحث اور مجادلے میں افکار عامہ کا جواب نہیں تھا، ورنہ زندگی اور حیات ایک ایسی چیز ہے جس سے خدا کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، مغالطے میں ڈالنا اور سفسطہ سے کام لینا باطل پرستوں کی ایک چال ہے۔ نمبر 5، حق اگر منطقی اور استدلال کے ساتھ پیش کیا جائے تو باطل پر کامیاب ہو جائے گا۔ نمبر 6، بحث و مباحثے میں فطری، عقلی اور علمی استدلال سے استفادہ کرنا چاہیے تاکہ ضدی و ہٹ دھر مخالف پریشان اور لاجواب ہو جائے۔ نمبر 7، کافر ظالم ہے کیونکہ اس نے خود پر اور انسانیت پر ظلم کیا ہے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ سن کر وہ مبہوت ہو گیا اور اس کا خدائی کا دعویٰ باطل ہو گیا، اور مومن ہو یا کافر ہو ہر انسان کو نعمت خدا عطا کرتا ہے، اور اگر حق کو منطق و استدلال کے ساتھ پیش کیا جائے تو وہ باطل پر کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔